مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد۔ حمد و صلات کے بعد مدرسہ دارالحجاز یتامہ کی زیر سرپرستی شعبہ عالمیت کے زیر اہتمام ہونے والے آج کے اس عظیم الشان اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی بخاری شریف کی افتتاحی بابرکت مجلس میں تشریف لانے والے گرامی قدر مہمانان اعظام اور چمنستان نبوت کی شگفتہ پھولو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش کرتا ہوں تمنائے محبت کا سلام، پیش کرتا ہوں تمنائے محبت کا سلام، اپنے مہمانوں کو دیتا ہوں مسرت کا پیام۔ محترم حضرات، اس مناسبت سے وفا شعار دوستوں اور رفیقوں اور مہمانوں کے سامنے مدرسہ حاضہ کا مختصر تعارف اور خدمات پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ جامعہ حاضہ کی بنیاد و تاسیس 2004 1424 ہجری میں شہر مانگرول کی تاریخی جامع مسجد کے خطیب حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب پٹنی دامت برکاتہم العالیہ اور فخر دارالعلوم حسنیہ مانگرول مرحوم حضرت مولانا یعقوب صاحب کیسر پوری رحمۃ اللہ علیہ الواسعہ اور شہر مانگرول اور دارالعلوم حسنیہ کی مائع ناز شخصیت حضرت مولانا محمد حسین صاحب مفتاحی دامت برکاتہم و فیضہم کے دست مبارک سے وجود میں آئی۔ جامعہ حاضہ میں قیام و تعام کے ساتھ تقریباً 300 طلبہ زیر تعلیم رہتے ہیں۔ آج تک جامعہ میں درجہ مشکات تک کی تعلیم تھی۔ الحمدللہ آج آپ حضرات کی دعاؤں سے، محتمیم صاحب کی توجہات سے اور ان کی فکروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے دور حدیث شریف کا افتتاح ہوا۔ آپ حضرات بھی دعا کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سرسبز و شاداب درخت روز برس پھلتا اور پھولتا رکھے۔ حضرات گرامی، جامعہ حاضہ میں تمام طلباء کے لیے الحمدللہ دینی تعلیم و تربیت کا معقول انتظام ہے۔ جامعہ حاضہ میں مدرسین کی کل تعداد 28 ہے اور خدامین کی تعداد 10 ہے۔ کل یہ 38 کا قافلہ ہمہ وقت ان طلبہ عزیز کی تعلیم و تربیت کی فکر و محنت اور خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ جامعہ حاضہ میں سب سے پہلا شعبہ دینیات ہے۔ شعبہ دینیات کی 7 کلاسیں ہیں۔ شعبہ دینیات 3 سال میں مکمل کروا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد درجہ حفظ کے اساتذہ شعبہ دینیات کے طلباء کا امتحان لیتے ہیں۔ جو طالب علم درجہ حفظ میں چل سکتے ہیں ان کا داخلہ درجہ حفظ میں کر دیا جاتا ہے، اور جو طالب علم درجہ حفظ میں نہیں چل سکتے ان کا درجہ عالمیت میں یعنی کہ اردو میں داخلہ کر لیا جاتا ہے۔ الحمدللہ جامعہ حاضہ میں درجہ حفظ کی بھی 4 کلاسیں ہیں۔ الحمدللہ تجربہ کار اساتذہ ان طلباء کا اسباق اور آموختہ وغیرہ سنتے ہیں اور طلباء کی اچھی تربیت بھی الحمدللہ کرتے رہتے ہیں۔ جامعہ حاضہ میں اکثر طور پر حفظ کے طلباء 3 سال میں اپنا حفظ مکمل کر لیتے ہیں۔ جامعہ حاضہ میں آج تک تکمیل حفظ کر کے سند لینے والے طلباء کی کل تعداد 39 ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا شعبہ عالمیت۔ شعبہ عالمیت درجہ اردو سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد فارسی اول، عربی دوم، عربی سوم، عربی چہارم، عربی پنجم۔ ان 5 درجوں میں الحمدللہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت بھی کروائی جاتی ہے۔ مشاق قراء کی زیر نگرانی طلباء قرآن کریم کی تلاوت کی مشق کرتے ہیں۔ الحمدللہ جامعہ حاضہ میں قرآن کریم کی مشق کر کے قراء حضرات کی موجودگی میں سند حفظ لینے والوں کی تعداد بھی 26 ہے۔ کچھ 26 طلباء نے عربی پنجم میں سندیں دی جاتی ہے، چونکہ اس لیے عربی پنجم میں کل 26 طلباء نے سند حفظ مدرسہ سے حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ آج تک الحمدللہ جامعہ حاضہ میں جیسا کہ آپ نے سنا اور دیکھا کہ مشکات تک کی تعلیم تھی۔ مشکات پڑھنے کے بعد طلباء دوسرے اداروں میں داخلہ لیتے تھے اور وہاں جا کر اپنے سند فراغت حاصل کرتے تھے۔ الحمدللہ جامعہ حاضہ سے مشکات شریف پڑھ کر جانے والے طلباء کی تعداد کل 10 ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے درجہ بخاری شریف کا افتتاح ہوا۔ آج سے انشاءاللہ درجہ بخاری شریف یعنی دور حدیث کا افتتاح ہوا ہے، اس لیے انشاءاللہ شروع ہوگا۔ امسال دور حدیث میں کل 14 طلباء ہیں۔ اس کے علاوہ جامعہ حاضہ میں عصری تعلیم یعنی اسکول کا بھی 1 سے 8 تک کا معقول انتظام ہے۔ پھر 8ویں کے بعد مدرسہ کی جانب سے مدرسہ کے ماتحت
9ویں اور 10ویں کا ان کا ایگزام دلوایا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ ایگزام دے کر بھی SEC پاس کرنے والے طلبہ کی تعداد کل 60 ہے، یعنی کہ 60 طلبہ نے مدرسہ کی ماتحتی میں رہ کر 10ویں پاس کی۔ اس کے علاوہ جامعہ ہازہ میں ایک اور شعبہ ہے، شعبہ کمپیوٹر۔ شعبہ کمپیوٹر کا مقصد یہ ہے تاکہ دور حاضر کے حالات کے مطابق طلبہ اس کی استعداد اور لیاقت پیدا کر سکیں۔ ایک اور شعبہ ہے شعبہ نشر و اشاعت۔ یہ شعبہ جس کے ماتحت بحمداللہ چند کتابیں بھی منظر عام پر آ چکی ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ اس شعبے کو مزید ترقیات سے نوازے اور حالات اور زمانے کے موافق نشر و اشاعت کی توفیق اور تسہیل عطا فرمائے۔ ایک اور شعبہ ہے شعبہ انجمن۔ شعبہ انجمن جس میں طلبہ عزیز کی مکنون اور پوشیدہ صلاحیتوں کو اساتذہ کرام کی نگرانی میں اجاگر کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ یہ شعبہ جمعرات کے دن درسی اوقات میں سے وقت نکال کر اساتذہ کرام کی نگرانی میں الحمدللہ طلبہ تقریر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مدرسے کے اندر پچھلے 2 سال چھوڑ کر الحمدللہ ہر سال درجہ عالمیت کا بھی، درجہ انجمن، درجہ حفظہ، درجہ شعبہ تجوید اور شعبہ دینیات کے طلبہ کے مابین مسابقہ بھی ہوتا ہے، جس میں بھی الحمدللہ طلبہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اول دوم سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو مدرسے کی جانب سے اچھے خاصے انعام سے نوازا جاتا ہے۔ حضرات، یہ تمام تر امور مدیر جامعہ ہازہ جناب حاجی ابراہیم صاحب اودیہ اور جامعہ ہازہ کے ناظم حضرت مولانا شعیب صاحب پالمپوری کے زیر نگرانی نشو و نما پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام تر محنتوں کو اور کاوشوں کو شرف قبولیت بخشے اور ہر کام میں اخلاص عطا فرما کر ذخیرہ آخرت بنائے اور دارین میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرات، اب میں تشکری کلمات پیش کرنے کے لیے حضرت مولانا شعیب صاحب پالمپوری کو مدعو کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ نکاح کی مجلس ہوگی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اس چوکا دینے والے حدیث کے تناظر میں آنے والے تمام حضرات جو تشریف لائے ہیں ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے قیمتی اوقات اور لامتناہی ذمہ داریوں کو خیر بات کہہ کر آپ یہاں پر تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام کو، ہماری اس مجلس کو زینت بخشی۔ خصوصاً دور و دراز سے سفر کرنے والے فضیلت الشیخ المقری فخر گجرات، بلبل گجرات، مقرر شیریں بیاں حضرت مولانا قاری رشید احمد صاحب اجمیری شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ راندیر، میں ان کا بھی تہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ حضرت والا نے ہماری دعوت، ہماری اس حقیر سی دعوت پر لبیک کہہ کر تشریف فرما ہوئے اور آج دور حدیث کا افتتاح کیا، صحیح بخاری شریف کا افتتاح کیا۔ یہ سمجھئے کہ حضرت کی یہ توجہات تھی کہ ہمارے یہاں یہ درجہ شروع ہوا ہے۔ واقعی میں حضرت کی توجہات اور حضرت محتمم صاحب کی قربانیاں اور ہمارے اساتذہ کی صحیح و پیہم کوشش، رات دن کی محنتیں اور اسی طریقے سے ہمارے طلباء کا اس بات ثابت قدمی، ان تمام چیزوں کو مل کر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس درجے کو قبول فرمایا ہے اور اس درجے کی افتتاح کروائی ہے۔ آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ عافیت کے ساتھ اس درجے کو تا دم حیات جاری و ساری رکھے اور نظر بد سے اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔